نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ مرد و عورت دونوں پر ذمہ داریاں اور ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں۔ سورۃ النساء۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ عورتوں کے ذمہ احکام بیان کرنے کے بعد قرآن دوبارہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر عورتوں کے جو حقوق ہیں انہیں اچھی طرح ادا کرو، اور خود کو بالادست اور بااختیار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دستور شرعی کے خلاف بدسلوکی نہ کرو۔ یہاں اللہ نے شوہروں کو بیویوں سے حسن معاشرت یعنی معروف طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ معروف کے معنی یہ ہیں کہ ان کا حق پورا پورا ادا کیا جائے، مثلاً مہر، نفقہ اور باری، اگر کئی بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا۔ اسی طرح بدگوئی ترک کر کے ان کی اذیت ختم کرنا، اس کی طرف سے بے اعتنائی، دوسروں کی طرف میلان کو ترک کرنا وغیرہ۔ ناک بھویں چڑھانا، ترش روی سے اس کے سامنے پیش آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کے بارے میں اچھائی کی میری نصیحت کو قبول کرو۔ مسلم کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور جب رفیق حیات مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔ مشکوٰۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کے بارے میں فرمایا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، انہیں مارو نہیں اور نہ انہیں برے الفاظ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ مشکوٰۃ۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے زیر نگیں ہیں، تم نے انہیں اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور انہیں اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اگر ایسا کریں تو تم انہیں ہلکی سزا دے سکتے ہو، اور تم پر انہیں کھانا کھلانا اور پلانا فرض ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ بقرہ میں فرمایا، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین و ایمان کی زندگی عطا فرمائے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔